السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تاثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، یہ باب ہے اس بیان میں کہ ایک مسلمان کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ امام بخاری علیہ رحمت و رضوان نے کتاب الایمان میں جو یہ سب ابواب بیان کیے ہیں، ان سے مقصود امام بخاری کا یہ ہے کہ یہ سارے اعمال یہ ایمان کا حصہ ہیں، جبکہ اور یہ تو امام شافعی کے مذہب کے مطابق انہوں نے یہ سب ابواب رکھے ہیں، جبکہ احناف یہ فرماتے ہیں کہ یہ سب اعمال جو ہیں یہ ایمان کامل کا حصہ ہے، نفس ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ اب یہاں پر امام بخاری نے جو باب باندھا، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، اس باب کا قبل سے ربط یہ ہے، ترجمۃ الباب سے اس کا جو ربط ہے، مناسبت ہے، وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے اس سے پہلے کے اب میں یہ بتایا گیا کہ ایمان کے چند امور ہیں، تو انہی امور کو یہاں پر امام بخاری دوسرے ابواب کو ذکر کر کے ان امور کی تفصیل کر رہے ہیں، ان امور کی توضیح کر رہے ہیں۔ تو انسان کے زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے، یہ بھی چونکہ ایمان کامل کا ایک حصہ ہے، اس لیے بخاری نے اس باب کو باندھا۔ تو ترجمۃ الباب کی مناسبت امید ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، اس کے بیان میں کہ مسلمان کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں، یہ باب باندھ دیا۔ اب اس کے تحت امام بخاری جو حدیث ذکر کریں گے، اس حدیث پاک کا اس باب سے تعلق اور مناسبت یہ ہے کہ خود حدیث پاک میں جو الفاظ ہیں انہی الفاظ امام بخاری نے ترجمۃ الباب بنا دیا۔ تو مناسبت ترجمۃ الباب بالکل ظاہر ہے کہ حدیث کے الفاظ ہی کو باب بنا دیا ہے۔ تو امام بخاری نے جو حدیث پیش کی ہے فرماتے ہیں، حدثنا آدم بن ابی ایاس قال حدثنا شعبۃ عن عبد الله بن ابي الصفر واسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه۔ امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی آدم ابن ابی ایاس نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن ابی سفر سے اور اسماعیل سے بھی، دونوں سے وہ حضرت شعبہ روایت کرتے ہیں، اور ابو سفر اور اسماعیل یہ روایت کرتے ہیں شعبی سے، اور وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عمرو سے۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
قال فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یدی، مسلمان یعنی کامل مسلمان وہ ہے من سلم المسلمون من لسانه و یدی، کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو یہاں پر امام بخاری نے جس حدیث کو پیش کیا ہے اس حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کا ذکر کیا بالخصوص، ایک زبان کا اور ایک ہاتھ کا۔ اس سے یہ حق دیا جائے کہ زبان سے اور ہاتھ سے اگر مسلمان محفوظ رہیں گے تو ایسی صورت میں جس شخص کے ہاتھ اور زبان سے محفوظ رہیں گے تو وہ کامل مسلمان ہو جائے گا۔ نہیں، لسان اور ید کا ذکر سرکار نے یہاں پر بالخصوص اس لیے کر دیا ہے کہ عام طور سے دوسرے کو جو تکلیفیں دی جاتی ہیں وہ زبان اور ید یا ہاتھ سے دی جاتی ہے۔ اگر کسی نے کسی کے پیٹھ سے دھکا مار دیا تو یہ بھی تکلیف دینے میں ہے، تو ایسا شخص بھی کامل مسلمان نہیں ہوگا۔ ایسی کسی نے کسی کے لات مار دی، پیر مار دیا، سر میں سر مار دیا، تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ بھی میں نے تو سر میں سر مارا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان اور ہاتھ کو بیان فرمایا ہے، اس لیے اگر میں سر سے کسی کو تکلیف دیتا ہوں، پیر سے تکلیف دیتا ہوں، تو میں کامل مسلمان رہوں گا، یہ نہیں کہہ سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر طریقے سے کسی بھی طریقے سے تکلیف دینا مسلمان کو یہ ناجائز اور حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم فمن استطاع منکم ان ينفع اخاه فلينفع، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے تو تم میں سے جو یہ چاہے کہ وہ اپنے بھائی کو نفع دے، فائدہ دے، فلینفع، تو چاہیے کہ وہ فائدہ دے۔ اس حدیث پاک سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا جب بھائی ہے تو اس کو کسی بھی طریقے کی تکلیف نہیں دینا چاہیے، اسے نفع اگر دے سکتا ہے تو نفع دینا چاہیے۔ لہذا زبان اور ہاتھ کا جو ذکر ہے وہ عادت کے طور پر ہے کہ عام طور سے زبان اور ہاتھ سے ہی لوگ دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ زبان اور ہاتھ سے تکلیف دینے والا آدمی کامل مسلمان نہیں رہے گا، دوسری طریقے سے تکلیف دینے والا آدمی کامل مسلمان رہے گا، اس لیے نہیں ہے، عادت کے طور پر ہے یہ۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں آپ غور کریے، سرکار نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یدی، تو یہاں پر نبی کریم نے لسان کو ید پر مقدم کیا، زبان کو ہاتھ پر مقدم فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زبان کی تکلیفیں جو ہیں ہاتھ کی تکلیفوں سے زیادہ بھی ہیں اور عام بھی ہیں۔ آپ غور کریے کہ ہاتھ کی تکلیف آپ صرف اسی شخص کو دے سکتے ہیں جو آپ کے سامنے ہو، مثلا آپ کو اس کو مار سکتے ہیں، تو مارنا اسی شخص پر ہو سکتا ہے جو آپ کے سامنے موجود ہو، اس کے علاوہ جو غائب ہے، جو مردہ ہے، اس کو آپ ہاتھ سے تکلیف نہیں دے سکتے۔ اس کے برخلاف زبان کے ذریعے سے تکلیف زندہ کو بھی دی جا سکتی ہے، مردہ کو بھی دی جا سکتی ہے، موجود کو بھی دی جا سکتی ہے، اور غائب کو بھی دی جا سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا ایاکم وحصائد الالسنہ، تم زبان کی تیزیوں سے بچو، کیونکہ زبان جو ہے وہ صرف اپنے سامنے والے کو ہی صرف تکلیف نہیں دیتی ہے، بلکہ غائب جو پیٹھ پیچھے ہو اس کو بھی تکلیف دیتی ہے، غائب ہو اس کو بھی تکلیف دیتی ہے، زندہ ہو اس کو بھی زبان تکلیف دیتی ہے، اور اگر کوئی مر جائے تو اس کے مرنے کے بعد بھی یہ زبان اس کو تکلیف دے سکتی ہے۔ تو زبان کی تکلیفیں عام ہیں ہاتھ کی تکلیف کے مقابل، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لسان کا ید پر تقدم کیا، یعنی لسان کو ید پر مقدم کیا، پہلے ذکر کیا۔ اچھا، یہاں پر ایک بات اور ذکر کر دوں میں کہ زبان کی تکلیفیں جو ہیں عام ہیں، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے
کہ آدمی ہاتھ سے جب تکلیف دیتا ہے تو وہ تکلیف اتنی زیادہ مؤثر نہیں ہوتی ہے جتنی زبان کی تکلیف مؤثر ہوتی ہے. کہ ہاتھ سے اگر کسی نے مار دیا، تکلیف دے دی، وہ ہاتھ میں اگر چوٹ لگی وہ صحیح ہو جاتی ہے. لیکن کچھ زبانوں سے ایسے کلمات بھی نکل جاتے ہیں کہ جو دوسرے کے دل میں ایسا گھر کر جاتے ہیں کہ وہ زندگی بھر ان زخموں کو نہیں بھول پاتا ہے. جیسے کہ کسی شاعر نے ایک شعر کہا ہے عربی میں، جراحات السنان لها التیام ولا يلتام ما جرح اللسان. جراحات السنان یعنی نیزوں کے زخم، لها التیام ان کے لیے بھرنا ہے، یعنی نیزوں کے زخم بھر جاتے ہیں، ولا يلتام ما جرح اللسان اور وہ زخم نہیں بھرتے ہیں جو زخم زبان دیتی ہے. اس بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر لسان کو ید پر مقدم فرمایا. حدثنا، اچھا آگے فرماتے وقال، سرکار نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمہاجر من ہجر ما نهى الله عنه. اور کامل مہاجر وہ ہے جو ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے جس سے اللہ نے منع فرما دیا. اسے سمجھ میں آیا کہ صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جانا یہی ہجرت نہیں ہے کامل مسلمان ہونے کے لیے، بلکہ کامل مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ایک جگہ سے جب دوسری جگہ جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام منہیات شرعیہ بھی وہ چھوڑ دے جس کو اللہ رب العزت نے چھوڑنے کا حکم دیا ہے. اب آگے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں قال ابو عبداللہ، قال ابو عبداللہ، ابو عبداللہ نے کہا، کیا کہا؟ وقال ابو معاویہ، اور ابو معاویہ یعنی محمد ابن خازم نے کہا حدثنا داؤد ابن ابی ہند عن عامر قال سمعت عبد اللہ ابن عمرو یحدث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی طرف سے یہ حدیث ذکر کی. اب دیکھیے آپ اس حدیث میں غور کریے کہ حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ اب ابو معاویہ یعنی محمد ابن خازم نے کہا کہ داؤد ابن ابی ہند نے عامر سے روایت کرتے ہوئے ہم سے حدیث بیان کی، اور انہوں نے کہا، حضرت عامر نے کہا کہ سمعت عبداللہ ابن عمرو، میں نے عبداللہ ابن عمرو کو بیان کرتے ہوئے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسی حدیث کو جو ماقبل میں گزری. اب یہاں پر حضرت امام بخاری نے یہ تعلیق پیش کی. تعلیقات بخاری مشہور ہیں. آپ کو میں یہاں پر یہ بتا دوں کہ امام بخاری کی تعلیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امام بخاری کبھی کبھی کچھ کسی حدیث کو ذکر کر دیتے ہیں اور اس کی سند کو ذکر نہیں کرتے ہیں. اب سند کو کیوں ذکر نہیں کرتے ہیں؟ تو اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ امام بخاری کے نزدیک وہ حدیث کی جو سند ہے وہ سند ان شرائط پر کھڑی نہیں اترتی ہے جو شرائط امام بخاری کے نزدیک قبول کرنے کے لیے ضروری ہے. اس لیے کبھی کبھی متن حدیث کو حضرت امام بخاری ذکر کر دیتے ہیں اور اس کی سند ذکر نہیں کرتے ہیں، اس کو تعلیق بخاری کہا جاتا ہے. اور کبھی کبھی اس لیے بھی تعلیق پیش کرتے ہیں، یعنی حدیث ذکر کر دیتے ہیں اور اس کی سند پیش نہیں کرتے، کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کہ اسی حدیث کو چند جگہوں پہ ذکر کر دیتے ہیں، اس باب میں بھی ذکر کر دیا، اگلے کسی اور باب میں بھی ذکر کر دیا ہے. تو جب چند جگہوں پر وہ حدیث آ جاتی ہے تو امام بخاری اس لیے بھی وہاں پر سند کو کہیں کہیں ذکر نہیں کرتے ہیں، یہ سمجھ کر کہ اگلے یا فلاں یا پچھلے کہیں پر اس حدیث کا ذکر سند کے ساتھ ہو چکا ہے، اس لیے سند ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ان وجوہ کے پیش نظر امام بخاری کبھی کبھی حدیث کو ذکر کرتے ہیں اور سند کو ذکر نہیں کرتے ہیں، اس کو تعلیق بخاری کہا جاتا ہے. تو یہاں پر امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ دو تعلیقات پیش کر رہے ہیں. ایک تعلیق کو یہ پیش کر رہے ہیں کہ حضرت عامر نے یہ بیان کیا کہ سمعت عبداللہ ابن عمرو یحدث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک تو تعلیق یہ ہے، اور دوسری تعلیق امام بخاری فرماتے وقال عبد الاعلی، ابن عبد الاعلی نے کہا
अन दाऊद, दाऊद से रिवायत करती है। दाऊद इससे पहले जिक्र हमने किया था ना, काला अबू मुआविया हद्दसना दाऊद इब्न अबी हिंद, उन्हीं दाऊद से अब्दुल आला ने रिवायत की है। और दाऊद ने रिवायत की है आमिर से, किससे? आमिर से रिवायत की है, और आमिर ने रिवायत की है अब्दुल्ला इब्न अम्र से। तो इमाम बुखारी ने ये दो तारीखें यहाँ पर जिक्र की हैं, और ये दो तारीखों के जिक्र करने का मकसद इमाम बुखारी का ये है। पहली तारीख से तो मकसद ये है, ये बताना मकसद है कि शाबी जो है उनको अब्दुल्ला इब्न अम्र से सीमा हासिल है, क्योंकि शाबी ऊपर हदीस जो आई, आप एक बार गौर कर लीजिए ऊपर हदीस में कि हद्दसना आदम इब्न अबी अयास काला हद्दसना शुअबतु अन अब्दुल्ला इब्न अबी सफर व इस्माइल अन शाबी, या अन शाबी है ना, तो अन शाबी अन अब्दुल्ला इब्न अम्र है ना आगे। तो उस सनद में, उस हदीस में सनद के अंदर शाबी ने रिवायत की है अब्दुल्ला इब्न अम्र से। अगले जो हदीस जो इमाम बुखारी ने जो ये फरमाया, वकाला अबू मुआविया, अबू मुआविया यानी मोहम्मद इब्न खासिम ने कहा कि हमसे हदीस बयान की दाऊद इब्न अबी हिंद ने, यही हदीस, और दाऊद इब्न अबी हिंद ने रिवायत की आमिर से, और आमिर ने कहा कि समेत तो अब्दुल्ला इब्न अम्र, मैंने अब्दुल्ला इब्न अम्र को यही हदीस बयान करते हुए सुना है। अब यहाँ पर आमिर कह रहे हैं कि मैंने अब्दुल्ला इब्न अम्र को बयान करते हुए सुना है, और ऊपर ये है कि शाबी ने अब्दुल्ला इब्न अम्र से वही हदीस सुनी है। तो यहाँ पर इस तारीख से इमाम बुखारी का मकसद ये है, ये बताना है कि इमाम शाबी की अब्दुल्ला इब्न अम्र से सीमा साबित है। और जो तारीख सानी है वकाला अब्दुल आला अन दाऊद अन आमिर अन अब्दुल्ला अन नबी, ये जो तारीख सानी है, इस तारीख सानी से इमाम बुखारी का तंबीह करना मकसूद है इस बात पर कि अब्दुल्ला जिनको तोहमत लगाई गई है रिवायत अब्दुल आला की रिवायत में कि उनको सीमा हासिल है या नहीं है, तो इमाम बुखारी ने यहाँ पर इसको पेश करके ये बताया कि अब्दुल्ला इब्न अम्र, ये जिन मज़कूरा सनद में जो अब्दुल्ला है उनको जो तोहमत सीमा की लगाई गई है, ये वही अब्दुल्ला है जिनको अब्दुल्ला इब्न अम्र कहा जाता है। ये दो बातें बयान करने के लिए इमाम बुखारी ने यहाँ पर फरमाया काला अबू अब्दुल्ला ने फरमाया वकाला अबू मुआविया, और अबू मुआविया ने कहा हद्दसना दाऊद इब्न अबी हिंद, कि हमसे हदीस बयान की दाऊद इब्न अबी हिंद ने रिवायत करते हुए आमिर से। काला, वो फरमाते हैं समेअतु अब्दुल्ला इब्न अम्र, मैंने अब्दुल्ला इब्न अम्र को बयान करते हुए सुना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हुए, और हदीस वही है जो माखज़ में गुजर गई। वकाला अब्दुल आला, और अब्दुल आला यानी इब्न अब्दुल आला ने कहा अन दाऊद, रिवायत करते हुए दाऊद से, और वो खुद रिवायत करते हैं आमिर से, वो रिवायत करते हैं अब्दुल्ला से यानी अब्दुल्ला इब्न अम्र से। तो माखज़ में जो हदीस है उसमें अब्दुल्ला इब्न अम्र ही है अन नबी, और अब्दुल्ला इब्न अम्र जो है वो रिवायत करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ये बाब हुआ पूरा। बाबुल अय्युल इस्लाम अफजल, ये बाब है इस बयान में कि कौन सा इस्लाम अफजल है। अब आप कहेंगे कि अय्युल इस्लाम अफजल का यहाँ पर फरमाया इमाम बुखारी ने, तो यहाँ पर दर हकीकत एक मुदाफ महजूफ है, माना है अय्यु खसलतिन मिन खिसालिल इस्लाम अफजल, ये माना है कि इस्लाम की खसलतों और आदतों और तरीकों में से कौन सा तरीका अफजल है। इस बाब में ये बाब, इस बयान में ये बाब इमाम बुखारी ने बांधा है। हद्दसना सईद इब्न यहया इब्न सईद अल-उमवी अल-कुरशी काला हद्दसना अबी काला हद्दसना अबू बुर्दा इब्न अब्दुल्लाह इब्न अबी बुर्दा अन अबी बुर्दा अन अबी मूसा काला कालू या रसूल अल्लाह अय्युल इस्लाम अफजल काला मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। इमाम बुखारी ने यही हदीस माक़ब्ल में बयान की, और वहां पर अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही उसी को बाब बनाया था, और उसी हदीस को यहाँ पर दूसरी सनद से पेश किया
اور یہاں پر بھی وہی حدیث، متن حدیث وہی ہے، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، لیکن اس کو دو طرز پر امام بخاری نے ذکر کیا۔ امام بخاری ایک بہترین اجتہاد کرنے والی شخصیت ہے اور ایک حدیث سے مختلف مسائل اجتہاد کرتے ہیں، استنباط کرتے ہیں، تو اسی حدیث کو یہاں پر اس لیے پیش کر دیا کہ ظاہر بات ہے کہ کوئی شخص ایسا ہے، کوئی مسلمان ایسا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے، تو یہ اس کی ایک بہت بڑی اچھی عادت ہے جو کہ اسلام میں پسندیدہ ہے۔ تو اس کو امام بخاری نے حدیث کو عد الاسلامی افضل کے تحت بھی پیش کر دیا۔ ترجمۃ الباب بالکل ظاہر ہے کہ اس مسلمان جس کے ہاتھوں سے اور زبان سے اور تمام دیگر اعضائے جسم سے، اعضائے جوارح سے محفوظ رہے، یہ بہت اچھی عادت ہے اور یہ ایک کامل مسلمان ہے اور یہ اس کی عادت دیگر عادتوں میں افضل ہے۔ اچھا، کون سا اسلام افضل ہے، کون سی خصلت افضل ہے؟ تو اس کے سلسلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ صرف انسان کے ہاتھوں سے، زبان سے مسلمان محفوظ رہے، یہی صرف افضل نہیں ہے۔ جہاں پر ظلم و زیادتی کا بازار گرم ہو تو وہاں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع محل کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام، اس بہترین خصلت اسلام میں یہ ہے کہ ایک انسان کے ہاتھوں سے اور زبان سے مسلمان محفوظ رہے۔ تو جس کبھی جگہ کے اعتبار سے سرکار نے کسی فعل کو افضل قرار دیا، کہ کبھی کسی شخص کی ذات کی بنا پر کسی فعل کو افضل قرار دیا، کبھی کسی اور امر کی وجہ سے سرکار نے کسی دوسرے فعل کو افضل قرار دیا، تو آپ کے ذہن میں یہ ہرگز نہیں آئے کہ ایک جگہ پر تو سرکار نے فرمایا کہ اسلام کی یہ والی خصلت سب سے افضل ہے، کسی جگہ پر سرکار نے فرمایا کہ سلام کرنا سب سے افضل ہے، کہیں پر سرکار نے فرمایا کہ مسکین اور غریب اور یتیموں کو کھانا کھلانا افضل ہے۔ تو افضل کون ہے؟ افضل تو اس میں تفضیل ہے، سب سے افضل بتانا چاہیے۔ تو میں آپ کو جواب اس کا یہ ہوگا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا و آخرت کے تمام امور کامل طریقے سے جانتے تھے۔ آپ لوگوں کی مصلحتیں اور لوگوں کے حالات کو اچھی طریقے سے جانتے تھے۔ آپ یہ جانتے تھے کہ کس شخص کے لیے کون سی بات زیادہ موزون ہوگی، کس محل میں کون سی بات کہنا زیادہ موزون ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع، محل اور لوگوں کی ذات کے اعتبار سے سرکار نے ان کو ترغیب دلانے کے لیے اور ان کو ابھارنے کے لیے اچھے کام پر اسی کام کو پیش کیا۔ مثلا کہیں پر بخل ہو رہا ہو، لوگ غریبوں کو کھانا نہیں کھلا رہے ہوں، تو وہاں پر سرکار نے ارشاد فرمایا ان کے حال کے پیش نظر کہ ہم غریبوں کو کھانا کھلانا یہ سب سے افضل ہے۔ کہیں پر پانی کی دقت ہے تو سرکار نے فرمایا کہ مسافر کو پانی پلانا یہ افضل ہے۔ یہ لوگوں کو در حقیقت اچھے کاموں پر ابھارنا ہے۔ تو اسی لیے مختلف ابواب میں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طریقے کی باتیں ذکر کریں گے۔ امام بخاری کا مقصد یہی ہے کہ یہ سب کے سب دیکھیے اعمال ہے، یہ سب کے سب اعمال ہے اور سرکار نے اس کو اسلام سے قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعمال اسلام کا جز ہے۔ ہمارے نزدیک اعمال جو ہے وہ اسلام و ایمان کا جز نہیں ہے بلکہ کمال ایمان کا جز ہے۔ امام بخاری کا جو مقصد ہے اسی مقصد کے تحت یہ سارے ابواب امام بخاری میں واضح ہے۔ فرماتے ہیں باب ای الاسلام افضل، یہ باب ہے اس بیان میں کہ کون سا اسلام افضل ہے۔ اب اسلام تو چونکہ ایک ہی ہے اور اسلام کی خصلتیں بہت ہیں تو یہاں پر وہی مضاف محذوف ہوگا، ای خصلۃ من خصائل الاسلام افضل، یہ معنی ہوگا اس کا۔ حدثنا سعید بن یحیی بن سعید الاموی، ہم سے حدیث بیان کی سعید بن یحیی بن سعید اموی نے قرشی نے، قال وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی میرے والد یحییٰ نے، کیونکہ سعید کے والد یحییٰ ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی میرے والد نے یعنی یحییٰ، اور حضرت یحییٰ کہ حدثنا ابو بردہ، ہم سے حدیث بیان کی ابو بردہ بن عبداللہ بن ابی بردہ نے، تو ابو بردہ نے ان کو بیان کی حدیث، اور ابو یہ بیٹے ہیں عبداللہ ابن ابی بردہ کے، تو ابی بردہ جو ہے یہ ابی موسیٰ ہے، تو یہ ابو بردہ کے دادا ہیں ابو بردہ، اور ابو بردہ
یہ روایت کرتے ہیں اپنے دادا ابو بردا سے، وہ روایت کرتے ہیں ان ابی موسیٰ ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے قال، انہوں نے فرمایا قالوا یا رسول اللہ، صحابہ کرام سرکار کی بارگاہ میں حاضر تھے، صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ ای الاسلام افضل، اسلام کی کون سی خصلت سب سے بہتر ہے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، سب سے بہتر خصلت یہ ہے کہ وہ شخص جس کے زبان سے اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے۔ اب آپ کے ذہن میں ایک بات یہاں پر آ سکتی ہے کہ یہاں پر سوال تو یہ ہوا تھا اسلام کی کون سی خصلت افضل ہے، خصلت کے بارے میں سوال ہوا تھا اور سرکار نے جواب دیا ہے، خصلت کے بارے میں جواب نہیں دیا ہے، صاحب خصلت کے بارے میں سرکار نے جواب دیا ہے۔ سوال ہوا تھا اجل اسلام افضل، کون سی خصلت اسلام کی افضل ہے، اور سرکار جواب دے رہے ہیں وہ شخص افضل ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے مسلمان محفوظ رہے۔ تو سوال اور جواب میں مطابقت نہ رہی، یہ آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے سوال، تو اس کے لیے میں جواب دوں گا کہ یہاں پر جواب جو ہے سوال کے مطابق ہے، بلکہ سوال کے مطابق بھی ہے اور سوال سے مزید ایک معنی ادا کرنے پر بھی منطبق ہے یہ جواب، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا ہے وہ اس میں مطابق بھی ہے سوال کے اور اس میں ذاتی ہے یہ بحث المعنی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ افضلیت اس شخص کو جس کی زبان سے اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہتے ہیں اس شخص کو جو افضلیت حاصل ہے وہ اسی وجہ سے حاصل ہے کہ اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ تو افضلیت جب اس اعتبار سے ہے تو یہی یعنی لوگوں کا اس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہنا یہی امر جو ہے افضل بھی ہے۔ جب اس شخص کو اس بنا پر افضلیت حاصل ہوئی تو یہ فعل بھی کیا ہوگا؟ افضل ہوگا۔ تو اس میں دیکھیے جواب بھی ہو گیا اور مزید اس میں ایک معنی بھی ہو گیا کہ افضلیت اس اعتبار سے ہے اس شخص کو، تو اس شخص کے بارے میں بھی سرکار نے ذکر کر دیا کہ یہ مسلمانوں کا محفوظ رہنا، کسی مسلمان کا دوسرے مسلمانوں سے، مسلمانوں کا کسی مسلمان کے ہاتھ اور زبان سے محفوظ رہنا، یہ محفوظ رہنا ایک اچھی خصلت ہے نا، اور جو محفوظ رہے جس کے ہاتھ اور زبان سے محفوظ رہے وہ شخص بھی افضل ہوگا۔ تو افضلیت اسی اعتبار سے ہے کہ اس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ محفوظ ہیں، لہٰذا وہ شخص بھی افضل ہوگا۔ تو یہاں پر سوال اور جواب میں مطابقت موجود ہے۔ باب اطعام الطعام من الاسلام، یہ باب ہے اس بیان میں کہ کھانا کھلانا اسلام کا ایک حصہ ہے۔ یہاں پر دیکھو سرکار نے کھانا کھلانے کو بیان فرمایا، کھانا کھلانا اسلام کا ایک حصہ ہے، اسلام کا ایک ٹکڑا ہے، اور کھانا کھلانا ایک فعل ہے۔ تو امام بخاری کا اس بات سے بھی مقصود یہی ہے کہ دیکھیے فعل جو ہے وہ اسلام سے ہے، یعنی اعمال اسلام کا جز ہے۔ ہمارے نزدیک وہی ہے کہ اعمال اسلام نفس ایمان کا جز نہیں ہے بلکہ کمال ایمان کا جز ہے۔ بہرحال امام بخاری اپنے مقصود کے پیش نظر باب باندھ رہے ہیں۔ حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن ابي الخير عن عبد الله بن عمرو ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاسلام خير۔ ہم سے حدیث بیان کی عمرو بن خالد نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی لیث نے، وہ روایت کرتے ہیں یزید سے، یہ یزید ایک تابعی ہے، وہ روایت کرتے ہیں ابو الخیر سے، اور وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عمرو سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ ای الاسلام خیر، یا رسول اللہ کون سا اسلام بہتر ہے؟ یہاں پر بھی وہی مسئلہ ہے کہ اسلام تو ایک ہی ہے، تو اس میں یہ پوچھنا تعین کرانا کہ کون سا اسلام افضل ہے، تعین تو وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر اعداد کئی ہے، اور اسلام تو ایک ہی ہے، ایمان ایک ہے۔ تو اب جواب یہی ہوگا کہ یہاں پر ای الاسلام ہے، در حقیقت مضاف محذوف ہے، ای خصلۃ من خصال الاسلام خیر، اسلام کی عادتوں میں، طریقوں میں، کاموں میں سب سے بہتر کون سا ہے؟ یہ سوال کیا ایک شخص نے۔ کالا، تو سرکار نے جواب میں ارشاد فرمایا تطعم الطعام۔ اب تطعم الطعام یہ جواب نہیں ہوگا، بلکہ
کوئی اعتراض یہ کر سکتا ہے کہ اس نے سوال کیا تھا کہ کون سی خصلت بہتر ہے، تو یہاں پر سرکار کو یہ فرمانا چاہیے تھا اطعام الطعام، کھانا کھلانا افضل ہے۔ اطعام الطعام کہنا تو صحیح تھا، لیکن تطعیم الطعام کہنا یہ تو اس کا تو عمل درست نہیں ہوگا۔ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ دیکھیے یہاں پر جو سرکار نے تطعیم الطعام کہا ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک مثل مشہور ہے تسمع بالمعیدی خیر من ان ترى، یعنی اردو محاورے میں اس مثل کا ترجمہ کرتے ہیں دور کے ڈھول سہانے، یعنی جس کو نہیں دیکھا ہے تو اگر اس کے بارے میں سنا ہے یہی بہتر ہے، سن لینا ہی کافی ہے۔ تو وہاں پر تسمع بالمعیدی خیر من ان ترى، وہاں پر چونکہ اصل میں ہے ان تسمع، تو ان حرف مصدر جو ہے اس کو حذف کر دیا گیا ہے اس مثل میں، ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر فرمایا ہے یہاں پر بھی ان حرف مصدر یا حذف ہے، اصل عبارت ہوگی اعلیٰ سرکار نے ارشاد فرمایا ان تطعم الطعام، اصل عبارت ہوگی کہ یہ سب سے بہتر ہے کہ تم کھانا کھلاؤ، وتقرأ السلام، اور یہ افضل ہے کہ تم سلام کہو، کیا کہو؟ سلام کہو، سلام پڑھو۔ تو یہ تقرأ السلام ہے، سلام کہو۔ اس سے آپ جانتے ہیں کہ قراءت جو ہے وہ زبان سے ہو سکتی ہے۔ اب اس تقرأ السلام سے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اگر کسی کو ہم نے دیکھا تو سلام اگر کیا تو صرف ہمارے لیے ہاتھ اٹھا دینا کافی نہیں ہے، جیسے کہ لوگ ہاتھ اٹھا کر ایسے کہہ دیتے ہیں اور زبان سے السلام علیکم نہیں بولتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے درس ہے کہ صرف ہاتھ اٹھا دینا یہ کافی نہیں ہے اور یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ سلام سرکار نے فرمایا تقرأ السلام، لفظ السلام تم پڑھو، اور پڑھنا یہ زبان سے ہوگا، لہٰذا صرف اٹھا دینا کافی۔ اس کی طرف بھی اسی حدیث پاک کے اس ٹکڑے سے اشارہ ہو جاتا ہے۔ وہ تقرأ السلام، یہ افضل ہے کہ تم کھانا کھلاؤ اور سلام کہو لوگوں کو۔ کس کو کہو سلام؟ علی من عرفت ومن لم تعرف، اس کو سلام کرو جس کو تم پہچانتے ہو، ومن لم تعرف، اور جس کو تم نہیں پہچانتے ہو۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جس کو ہم پہچانتے ہیں یا جس کو نہیں پہچانتے ہیں ہر ایک کو سلام کرنا یہ سرکار نے حکم دیا، تو کیا جس کو نہیں پہچانتے ہیں یا وہ دیوبندی ہو، وہابی ہو، یا کوئی غیر مقلد ہو، یا کوئی نیچری ہو، کوئی بد مذہب ہو، کیا اس کو بھی ہم سلام کر سکتے ہیں؟ تو ہم تو جانتے نہیں ہیں اس کے بارے میں، اب کوئی بیٹھا ہے تو یاد رہے یہاں پر جو سرکار نے یہ فرمایا ہے علی من تعرفت ومن لم تعرف، جس کو تم پہچانتے ہو جس کو نہیں پہچانتے ہو، یعنی مطلب یہ ہے کہ چاہے تم اس کی ذات اور اس کی شخصیت سے آشنا ہو یا نہ ہو، اگر وہ اہل سلام ہے، لائق سلام ہے، تو اس کو سلام کرو۔ تو لائق سلام تو صرف مسلمان ہے۔ ہمارے فقہا نے فرمایا کہ اگر کوئی کافر ہے تو کافر کو سلام کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ ہمارے فقہا نے یہ تک فرمایا کہ سلام کرنا یہ تعظیم ہے اور کافر کی تعظیم حرام ہے، بلکہ کفر فرمایا کافر کی تعظیم کفر ہے۔ اور مسلمانوں میں سے بھی جو فاسق ہو اس فاسق کے بارے میں ہمارے فقہا نے فرمایا، علامہ شامی نے بھی فرمایا، اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ و رضوان نے فتاوی رضویہ میں بھی ارشاد فرمایا کہ فاسق کی تعظیم یہ حرام ہے۔ اب فاسق اگر مسلمان ہی فاسق ہے تو اس کی تعظیم حرام ہے، اور سرکار نے اور علامہ زین العابدین شامی علیہ رحمۃ و رضوان نے فرمایا لہذا اگر فاسق کو کوئی سلام کرے، پہلے فاسق کو سلام کر رہا ہے تو یہ فاسق کی تعظیم ہے، تو تعظیم کے طور پر فاسق کو سلام کرنا یہ حرام ہوگا۔ تو اب مسلمانوں میں سے کتنے فاسق ایسے ہیں جن کو لوگ سلام کرتے ہیں، اور لیکن یہ حرام تو ہے، لیکن اس سے یہ مت سمجھ لیجیے بہت ساری جگہوں پر سلام کرنے والی کی مجبوریاں ایسی ہوتی ہیں۔ مثلا ہمارے فقہا نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اگر وہ فاسق کو سلام نہیں کرے گا تو اس فاسق سے اس کو ضرر کا اندیشہ ہے، اس کو ظلم و زیادتی کا اندیشہ ہے کہ وہ شخص ظلم و زیادتی کرے گا، تو ایسے وقت میں اس کو سلام کر لینا یہ حرام نہیں ہوگا۔ ہاں آپ جب کوئی اندیشہ نہ ہو تو ایسے وقت میں فاسق کو سلام کرنا
یہ حرام ہے، ہمارے فقہا نے فرمایا۔ ایسے ہی فقہا نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جہاں پر زیادہ لوگ ہوں اور ان میں کچھ کافر ہوں یا کچھ فاسق ہوں اور کچھ مسلمان ہوں، تو ایسے وقت میں سلام کرے، نیت کرے، تو نیت میں مسلمانوں کی نیت کرے، فاسقوں کی نیت نہ کرے، یہ فقہا نے فرمایا۔ اور ایسے وقت میں جہاں پر اجتماع ہو، مطلب جہاں فاسق بھی موجود ہو، غیر فاسق مسلمان بھی موجود ہو، سب طرح کے لوگ موجود ہو، تو ایسے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جملہ یاد آتا ہے کہ سرکار نے ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہود و نصارہ کے بادشاہوں کی جانب خط لکھواتے تھے تو سرکار ارشاد فرماتے تھے السلام علی من اتبع الہدی۔ تو اس حدیث پاک سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایسے وقت جہاں پر لوگوں میں امتیاز نہیں ہو پا رہا ہے کہ یہ فاسق کون فاسق ہے، ان میں کون کافر ہے، اور لوگ ہیں بہت سارے، تو وہاں پر سلام میں یہی کہہ دینا کہ السلام علی من اتبع الہدی، یہ کہنا بہتر ہوگا۔ یہ یہاں تک کی بات ہوئی، اور آگے میں سمجھتا ہوں کہ بات پھر دراز ہوگی۔ اب مسلم شریف تھوڑی سی پڑھ لیتے ہیں، اور آج بخاری شریف کا درس یہیں پر